امپورٹنٹ حوالے سے امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمارے پاس نور رحمانی صاحب بھی ہیں تو ہم ان سے ذرا بات کریں گے. نور بھائی, حقوق العباد, لوگوں سے معاملات, ٹائم ہے بالکل, آپ پلیز ذرا, کیونکہ آپ سے تو ہم سننا چاہیں اور گے. بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے یہ, میں کہوں گی نور بھائی بہت ضروری ہے. حقوق العباد, لوگوں سے معاملات, جو ابھی ڈسکشن لوگوں سے معاملات. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے, اور درود و سلام و اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت, حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 168, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. آپ کہتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ذہن میں قرآن کی آیتیں آتی ہیں. کیا بات ہے. والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. اگر زوم کر لیں اس کو ذرا بہتر ہو جائے گا. بھیا کیمرہ مین کون سا والا ہے؟ جی ذرا زوم کر کے دکھا دیجئے. ذرا ان سے کہیے گا ذرا میری طرف دیکھیے. جی کر دیے. اچھا ذرا زوم کر لیجیے تھوڑا سا زوم کر لیجیے تاکہ فائدہ ہو جائے گا, جب لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی دیکھیں. یہ قرآن مجید وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, یہ تمام سوالوں کا جواب قرآن کی اس آیت نے دی. سب سے پہلے تو قرآن سے میں پوچھوں گا سوال کہ اے قرآن, میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں, مجھے آج اس ٹائم میں مجھے قرآن یہ بتا کہ میں اللہ کے قریب کیسا ہوں. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو, ولکن البر من آمن باللہ. نیکی ہے کہ تم اللہ کو ایک مانو, اللہ سبحانہ, we believe oneness of Allah, monotheism, we believe all prophets, we believe last day, judgment day, والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. قرآن دیکھیں بتا رہا ہے پہلے اللہ کا تم نے ایک مان لیا, اس کے رسولوں کو مان لیا, اس کی کتابوں کو مان لیا, یعنی یہ ہو گیا عقیدہ. یہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ. یعنی آپ مسلمان ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. صرف نماز پڑھنے سے, صرف روزہ دینے سے, صرف زکوٰۃ دینے سے, حج کرنے سے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس بات پہ یقین نہ کر لیں کہ خالق اللہ ہے, مالک اللہ ہے, رازق اللہ ہے, زندگی دینے والا اللہ ہے, عزت دینے والا اللہ ہے, موت دینے والا. جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ عزت دینے والا اللہ ہے, تو پھر آپ کسی کی تنقید نہیں کریں گے, کسی کی غیبت نہیں کریں گے, کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں لوگوں میں اس بندے کو ذلیل کر رہا ہوں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عزت اللہ کے پاس ہے, ذلت اللہ کے پاس ہے. جب یہ بلیف ہوگا آپ کا, تو آپ کسی کو ذلیل نہیں کریں گے اور کسی کو جھکانے کی کوشش نہیں کریں گے, کیونکہ جس کو اللہ عزت دے, زمانہ بھر مخالف ہو, فلک بھی ہو, عدو میرا, بگڑتا کچھ نہیں یا رب, اگر نگہباں ہے تو میرا. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں. آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہ قرآن کی, تم وآت المال علی حبہ, تم مال دو. میں ساری باتیں قرآن سے پوچھ رہا ہوں, کسی عام بندے سے نہیں, اللہ سے. یہ اللہ کی بات ہے. وآت المال علی حبہ, اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنا مال دو. کس کو دو؟ علی حبہ ذوی القربى. ذوی القربى میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں. تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو اپنے والدین پہ خرچ کرو. تم شادی شدہ ہو تو اپنے بیوی اور اپنے بچوں پہ کرو. اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں پہ کرو. والیتامى, اب یتیموں پہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو, جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تمہیں اتنی نیکی عطا فرماتا ہے. تم یتیم کی کفالت کرتے ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا میں اور محمد تم اس طرح ساتھ جنت کے اندر ہوں گے. تم یتیم کی کفالت کرتے ہو, اللہ تمہارے دل کے اندر نیکیاں کو ڈالنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ تمہارے قریب ہو جائے گا. والمساکین, غریبوں کی مدد کریں. وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب یاد رکھیے گا, وفی الرقاب سے گردن چھڑانا ہے. ہمارے یہاں جمہور علماء نے کیا, اور رائے بھی یہی کہ جو غلام تھے ان کو آزاد کریں. اس زمانے میں جو قرض دار ہیں, قرضداروں کو قرضے سے نجات دلانا. جو قرض حسنہ کسی کو دینا. قرض حسنہ میں یہ ہوتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویصل من یشاء. قرآن میں اللہ شاہ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھے قرضہ دے گا. اب اللہ کو کوئی قرضہ دینے والا ہے. اللہ کے بندے کو کسی نے قرضہ دیا تو گویا اس نے اللہ کو دیا. کسی بندے کو کپڑے پہنائے تو گویا اس نے اللہ کو پہنائے, کیونکہ حدیث میں اللہ کل قیامت کے دن کہے گا میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا پروردگار تو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تو کیسے بھوکا تھا؟ اگر تو اس بندے کو کھانا کھلاتا تو گویا ایسا تھا کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا. تو نے اسے کپڑے دیے ہوتے تو ایسا تھا تو نے گویا مجھے کپڑے دیے. آگے کیا ہے,
وقام الصلاۃ، اب کہا نماز کی پابندی کرو، وآت الزکاۃ، زکات دو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو تم وعدے کرو وعدے کو پورا کرو۔ اچھا کیسے کرو پورا؟ غزوہ بدر سب سے پہلی جنگ ہے، دو نوجوان کفار نے پکڑ لیے، مکے سے آ رہے تھے وہ بھی حضور کا ساتھ دینے کے لیے، کفار نے پکڑ لیے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم مدینے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہو؟ دو رشتہ داروں سے ملنے جا رہے ہیں، دو احباب ہیں، جنگ تو نہیں کرو گے؟ نہیں کریں گے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ حضور کے پاس آ گئے، وہ صحابی ہیں، حضور نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں یا رسول اللہ ہم وہاں سے آئے۔ کیا ہوا؟ کہا مجھے کافروں نے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہا؟ کہا کہ جنگ نہیں کرنا، تو تم جنگ نہیں کرو گے، تم بیٹھو گے۔ تعداد کم ہے مگر اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے وعدہ کافروں سے کیا تھا مگر تم محمد والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ پہلے اسلام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں میں بلیف کرتے تھے، اور آج لوگ کہتے ہیں، ایک بڑا عجیب معاملہ ہے، جب ہندوستان بننے سے پہلے ایک جگہ تھی، وہاں ہندوؤں نے مسلمانوں نے مقدمہ کر دیا، ہندوؤں نے بھی کر دیا۔ ہندوؤں نے بولا یہ ہماری جگہ ہے، مسلمانوں نے کہا ہماری جگہ ہے۔ مسلمانوں سے کہا کہ بھائی آپ اپنا وکیل بلائیں، ہندوؤں نے کہا بھائی ہم ایک نام دیتے ہیں مفتی کفایت صاحب، آپ ان کو بلا لیں، فیصلہ وہ کریں گے۔ مسلمان خوش ہو گئے کہ مفتی صاحب ہیں، چلو ہمارے بندے ہیں، فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ جب وہ آئے پوچھا جج صاحب نے یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی کفایت صاحب نے کہا یہ ہندوؤں کی ہے۔ وہ جو مسلمان تھے وہ چیخنے لگے کہ بھائی بک گیا، منافق ہو گیا، نعوذ باللہ۔ مفتی کفایت صاحب نے کہا کہ یہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سچ بولوں۔ تو اس میں انگریز جج نے کہا تھا آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے۔ اسلام جیت گیا، تو اسلام تو جیتا ہوا ہے، ہم مسلمان ہارے کیونکہ ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ وَحَيْنَ الْبَاسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی سچے ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ دیکھیں آج ہم نے سب وظیفے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا۔ مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ خیر میں اللہ کے نبی کی دعا آپ کو بتاؤں گا۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا ولی تھا، وہ جو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ دعا قبول کر دیا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس جاتے تھے کہ آپ ایسی کون سا وظیفہ، قرآن کی ایسی کون سی آیات، قرآن کی ایسی کون سی صورت پڑھتے کہ آپ ایسے ہاتھ بلند کر دیں کہ اللہ بارش برسا دے، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، وہ صحیح ہو جاتا ہے۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو گئے۔ فرمایا میں نے اس زبان کو پکڑا دیا، میں نے اس زبان سے محمد رسول اللہ کی بات سن کے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، اللہ نے میری بات کو رد کرنا چھوڑ دیا۔ تو سب سے بڑا وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے۔ آپ حضور کی سنتوں کے قریب ہوتے رہیں گے۔ یار جوان بیٹے، ماں کو کوئی جوان بیٹے کی تصویر دے کہے جلا دو تو جلا دے گی؟ کیوں نہیں جلائے گی؟ اس نے جلائے گی کہ محبت کرتی ہے۔ آپ کتنا بھی پیسہ دیں تصویر نہیں، بچے کی بات نہیں، جوان بچے کو محبت اتنی ہے کہ قریب کرتی ہے، اور جوان بیٹے کی تصویر نہیں چلاتی، تو جو رسول اللہ کی سنتوں کو عکاسی کر لے اللہ اسے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں۔ اب آئیے بات کو سمجھیے گا، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عبادات، ایک ہے معاملات، یہ تین الگ الگ چیزیں نازیں۔ عقیدہ آپ کا درست نہ ہو، آپ شرک کرتے ہوں گے، شرک پہ انشاءاللہ کل یا پرسوں بات کریں گے، آپ کی ساری عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ آپ کی عبادت ناقص ہے، آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، آپ پہ حج فرض، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جوان بچی ہے اس کی شادی کر لوں گا، پھر یہ کام کر لوں گا، وہ کر لوں گا، گاڑیاں خرید لوں گا، گھر خرید لوں گا، پھر حج کروں گا، جیسے ہی آپ پر حج کے پیسے آئے آپ پہ حج فرض ہو گیا، آپ پہ حج کرنا واجب ہے۔ اگر آپ حج نہیں کرتے، اللہ حدیث کا مفہوم یہ ملتا ہے یہ یہودیوں کے مرے، نصرانیوں کے مرے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں۔ اب کتنی خطرناک بات ہے اور ہم یہ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ تیسرا ہے معاملات۔ معاملات میں آپ انسان کیسے ہیں، آپ کا کردار کیسا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے۔ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا، حضور نے فرمایا لوگوں سے کلام ایسے کرو۔ ہم بات کرتے ہیں دل ٹوٹ جاتے ہیں، محمد بات کرتے دل جڑ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں مدینے کے اندر ایک وہ عورت کہ جو ذہنی طور پہ مفلوج ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔ ایک پاگل عورت کیا باتیں کرے گی، ایک پاگل عورت کیا کلام کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس نے ہاتھ پکڑا اور حضور سے کان میں کہتے 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 مدینے سے باہر لے گئی، اور پھر نبی اسلام سے وہ بات کیا کری نبی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان سے کہیں کہ مجھے پتھر نہ مارے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اسلام کا ہاتھ پکڑا، اب وہ پاگل عورت اللہ کے نبی سے کیا بات کر رہی ہے، آپ ان سے کہیں مجھے پتھر نہیں مارا کریں، اور مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، جب میں جاتی ہوں تو مدینے کے بچے مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایسے ہاتھ کہا محمد تمہیں ضمانت دیتا ہے کوئی پتھر نہیں مارے گا، اور یہ مت کہنا ہے کہ تم مدینے میں اکیلی ہو، جب تمہیں کوئی تکلیف ہو کوئی بات کرنی ہو تو محمد ہے،
تو محمد سے بات ہی کرنا ہے. یہ انداز تھا, یہ کردار تھا, پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ یہ رات بھر قرآن پڑھتے رہیں گے اور غیبتیں کرتے رہیں گے, بکواس کرتے رہیں گے, فضول کام کرتے رہیں گے, اللہ ساری عبادت آپ کو منہ میں مار دے گا. کوشش کریں من سماتا نہ جا, یا تو خاموش رہیں یا اللہ کا ذکر کریں, فضول باتوں سے اعتراض کریں. ایک آج